ناظرین، جہاں پہ کرونا وائرس کو لے کے ہر ایک تجزیہ نگار جو ہے وہ کسی نہ کسی اسپیکٹ پہ تجزیہ اپنا دے رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک سب سے بڑا تجزیہ جو ابھی تک سامنے آ رہا ہے وہ اکنامک ٹرمز میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گریٹ اکنامک ڈپریشن جو 1929 اور 1930 میں دنیا نے دیکھا تھا، یہ اس طرح کا ایک ڈپریشن دنیا کے اندر اکانومی کے اسپیکٹ میں وہ لے کے آئے گا، اکنامک ڈپریشن کی طرف دنیا جائے گی۔ اور جب تک دنیا کھلے گی، اب پتہ نہیں دنیا اس سال کے آخر تک پوری کھل بھی جاتی ہے، کاروبار دوبارہ بحال ہوتے بھی ہیں یعنی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، تو یہ ڈپریشن کافی ڈیپ ہو چکا ہوگا۔ تو اس میں پھر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ 1929 اور 1930 کا جو ڈپریشن تھا اس کے کیا اثرات تھے۔ جب 1929 اور 1930 کے اندر ڈپریشن آیا تھا، اس کے اندر اس کی جو سب سے بڑا اس کا آؤٹ کم نکلا تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی، کیونکہ جو جرمنی اور اٹلی تھے ان کے اندر نیشنلزم کا ایک رائز ہوا تھا، اور نیرو نیشنلزم جسے ہم کہتے ہیں اس کا رائز ہوا تھا، اور پھر وہی نیشنلزم بعد میں کاز بنی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کی۔ آپ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا تو وہ تھوڑی سی بھی سیکنڈ ورلڈ وار کی ہسٹری کہیں سے بھی پڑھ لیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ رائز آف نیشنلزم اس میں سے ایک میجر فیکٹر تھا۔ اور اس نیشنلزم کا آغاز تو بیسیکلی 1919-1922 تک ہی ہو چکا تھا، لیکن پھر اس کو جو پروان چڑھنے میں مددگار چیز ثابت ہوئی ہے اور جو پوری دنیا پہ پھر وہ اس نے ایک تباہی مچائی تھی 1939 میں جا کے، وہ پروان چڑھانے میں اس کو 1929-1930 کا گریٹ اکنامک ڈپریشن تھا۔ تو اب جو ہمارے پاس کرونا وائرس کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہیں، تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ ایک اکنامک ڈپریشن ہو رہا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس میں اور اس ڈپریشن میں کون کون سی سملیرٹیز جو تھی وہ ہے، اور پھر یہ دنیا کے سائڈ پہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے 15 سال میں، 10 سال میں اس کے بعد، کیونکہ ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ 2008-9 کے اندر جو ریسیشن آیا تھا اکنامک، اس ریسیشن کے بعد بھی ممالک نے جو اپنے کچھ اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں، ایون وہ اقدامات آج تک ان پلیس ہیں، مطلب کچھ انہوں نے اکانومی کو اپنے جس طرح پروٹیکشنزم ہے، کچھ مکس قسم کا ماڈل لے کے آگے پوری طرح اوپن اکانومیز یا فری ٹریڈ کی طرف بھی نہیں جا رہے تھے، لیکن تھوڑی بہت پروٹیکشن بھی وہ لے کے آگے تھے، کچھ نہ کچھ ٹریڈ بیریئرز انہوں نے رکھے تھے اپنی انڈسٹری کو بچانے کے لیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بیچ میں گریس کو بہت سارے بیل آؤٹ پیکیجز ملے یورپین یونین کی طرف سے، کیونکہ وہ اس ریسیشن سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا، ان کی اکانومی جو تھی وہ بہت زیادہ خستہ حالت میں تھی، اور اس کی بنیاد پہ یورپین یونین کے اندر سے جو ہے وہ برطانیہ کا نکلنا، بریگزٹ بھی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ برطانوی کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں پے کریں یورپین یونین کے باقی ممالک کی غلطیوں کے لیے اگر وہ لوگ میئرز نہیں اٹھاتے۔ تو ایک کائنڈ آف نیشنلزم کی طرف تو آلریڈی دنیا جا رہی تھی۔ یہ آپ کو میں ریسیشن 2008-2009 کی بات بتا رہا ہوں، یہ انڈرلائنگ فیکٹرز تو آلریڈی ہمارے ساتھ چلتے جا رہے تھے دنیا کے اندر، لیکن اب اس کے اوپر اگر ڈپریشن آ جاتی ہے، جو کہ آ چکی ہے تقریباً، وی آر ان دا مڈل آف اٹ، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ نیشنلزم کا رائز نظر آتا ہے کہ ہوگا دنیا کے اندر، میں ابھی اس کو ایکسپلین کروں گا کہ کیسے ہوگا۔ پھر پاپولزم ہوگا، زینوفوبیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور یہ آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک سے جو لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں انہیں اب اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، ایون امریکہ کے اندر چائنیز کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ چائنیز ہمارے لیے وائرس لانے کا باعث بنے ہیں۔ اس طریقے سے دوسرے ممالک، انڈیا کہہ رہا ہے کہ جو کرونا وائرس ہے وہ پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، جو انڈین ہیلتھ کشمیر ہے، اور پھر وہ ہمارے ملک میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جو زینوفوبیا ہے یہ تو بڑھتا جا رہا ہے، یہ تو ان ممالک کے اندر ایک چیز ہے جو کہ آلریڈی بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنلزم بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ نیشنلزم کس صورت میں پروان چڑھ رہی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویلاگ میں بتایا تھا کہ امریکہ فرسٹ کی ایک پالیسی چل پڑی ہے کہ پہلے امریکہ پوری دنیا کے لیے سٹینڈ لیتا تھا، پوری دنیا کے لیے کھڑا ہوتا تھا، پوری دنیا کے معاملات پہ ایک گلوبل ویژن لے کے آتا تھا، لیکن اب اس کا ویژن گلوبل نہیں ہے، وہ امریکہ فرسٹ والا ویژن لے کے آ رہا ہے۔ تو اگر امریکہ جیسا بڑا ملک جو ہے وہ اس گلوبلائزیشن سے پیچھے ہٹ کے امریکہ فرسٹ کی ویژن کو لے کے آ رہا ہے، تو نیشنلزم تو پروان چڑھ رہی ہے۔ پھر جو میں نے آپ کو انڈیا کی بات بتائی، یہاں پہ بھی نیشنلزم پروان چڑھ رہی ہے، اور انڈیا پاکستان کے آلریڈی جو ہے وہ حالات انتہائی کشیدہ ہے، اور کچھ اینالسٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ آپ کو 1971 کے بعد سے جو حالات کشیدہ نظر آ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ اتنے زیادہ کشیدہ ہوئے ہیں، جو کشمیر کو لے کے انہوں نے جو کچھ ایکٹس کیے ہیں، سٹیزن امینڈمنٹ بل جو ہے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے کشمیر کے اندر 370 اور 35A کو ریموو کیا، پھر انہوں نے وہ سٹیزن بل وہ انڈیا کے اندر لے کے آ گئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ایک رائز آف نیشنلزم تو ہمیں نظر آ رہا ہے،
اور اب اس رائز آف نیشنلزم کے ساتھ جو ہے وہ اوور ریلیجیوسٹی بھی آپ کو انڈیا میں نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو لے کے بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہاں باہر سے آئے ہوئے ہیں. یہ تو خیر ایک میں نے آپ کو ایک جنرل سی انڈیا کے حوالے سے بات بتا دی, لیکن دنیا کے اندر اوور آل نیشنلزم کا رائز جو ہے وہ ہونے والا ہے. اور جو دنیا کی اکانومیز افیکٹ ہوں گی, ممالک اپنے بارڈرز کو کلوز کریں گے, ممالک دوسرے ممالک سے لوگوں کو آنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائیں گے. تو اگر یہ ممالک دوسرے ممالک سے لوگوں کو آنے کے لیے سخت اقدامات اٹھا رہے ہیں, یہ ان اٹ سیلف گلوبلائزیشن کی بیسک اسپرٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک حملہ ہے, اور یہ حملہ اب گلوبلائزیشن کے اوپر ہو چکا ہے. تو اگر ہم گلوبلائزیشن سے واپس جائیں گے تو ہم نیشنلزم کی طرف جائیں گے, اور یہ اوور نیشنلزم جب ہو جائے گی, ہائپر نیشنلزم اگر ہو جاتی ہے تو یہ دنیا کے لیے خطرناک ہوتی ہے, جس طریقے سے ہم نے 1929-30 اور اس کے بعد 1939 تک اس کے پھر اثرات دیکھے ڈپریشن کے بعد. تو اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ دنیا کے اندر آلریڈی امیگرنٹس کے بہت سارے کرائسز ہیں, ٹھیک ہے نا. فارن کمپنیز, ایک ملک کی کمپنی دوسرے ملک میں جا کے کام کر رہی ہوتی ہے, تو ان کے وہ جو ملازمین ہیں یا ایکسپرٹس ہیں جو ایک ملک دوسرے ملک سے لے کے جا رہا ہوتا ہے, پھر ان کا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اپنے ممالک میں, جیسے کہ اگر ہم گلوبلائزیشن میں دیکھیں تو اگر یہ ایک کمپیوٹر جو ہے وہ آپ بنا رہے ہیں تو اس کمپیوٹر کا اسکرین کسی اور ملک میں بنتا ہے, اس کے چپس کسی اور ملک سے مینوفیکچر ہوتے ہیں, پھر اس کا کوئی اور پارٹ جو ہے وہ کہیں اور سے بنتا ہے, کورز اس کے کہیں اور سے بنتے ہیں, اور پھر وہ جا کے ایک اور ملک میں سارے کے سارے اسمبلڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہے بیسیکلی گلوبلائزیشن, جس میں کمپارٹمنٹلزم آف دیز پروڈکشنز ہو گئی ہے. ایک ہی پروڈکٹ کے اندر مختلف جو چیزیں ہیں ان کو کمپارٹمنٹس کے اندر پروڈیوس کیا جاتا ہے مختلف ممالک میں. تو اگر یہ چیز اس طریقے سے ہو جاتی ہے, فار ایگزامپل IBM کی کمپنی ہے, اس کے یہ سارے چیزیں مختلف ممالک میں بنتے ہیں, یا ایپل ہے اس کے سارے یہ چیزیں مختلف ممالک میں بنتے ہیں, تو پھر یہ ممالک جب یہ پابندیاں لگا دیں گے, جو کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید پوری طرح نہیں لیکن 50-60% تو پابندیاں لگ ہی جائیں گی اس کے بعد جب دنیا نارملائز ہوگی. تو جب یہ پابندیاں لگا دیں گے تو پھر یہ اس گلوبلائزیشن کا وہ بیسک اسپرٹ تو اس کے اوپر ہٹ ہو جائے گا. پھر ہر ایک ملک اپنے ملک کے اندر پوری کی پوری مینوفیکچرنگ کرے گا اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرے گا. تو وہ جو گلوبلائزیشن ہم نے دیکھی تھی جس میں کہ بہت ساری ویسٹ کی انڈسٹری چائنا کے اندر آ گئی تھی, اب شاید وہ چیز اس میں کچھ نہ کچھ امینڈز ہوں گی. تو یہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک نیشنلزم کی طرف بھی شاید بات چل پڑے گی. جب ہر ایک ملک کی اکانومی خود خراب ہوگی تو پھر وہ فری ٹریڈ کے بارے میں کبھی بھی نہیں بولے گا, بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میری لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے ٹریڈ بیریئرز لگانے ہیں, مجھے امپورٹ ڈیوٹیز لگانی ہیں, اور جب امپورٹ ڈیوٹیز لگیں گی تو یہ اکنامک نیشنلزم کی طرف ہم دوبارہ چلے جائیں گے. کیونکہ لوکل انڈسٹری کو جب آپ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ امپورٹ ڈیوٹیز لگاتے ہیں تاکہ باہر سے جو مال آ رہا ہے وہ آپ کی لوکل انڈسٹری کے مال کے مقابلے میں تھوڑا مہنگا ہو, تو لوگ اس کو کم خریدیں, اور آپ کی لوکل انڈسٹری کی پروڈکٹس کو لوگ زیادہ خریدیں, تو پھر اس پہ آپ کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ تھرائیو کرے گی, وہ آگے بڑھے گی. تو یہ چیز تو ہو جائے گی. پھر جو امیگرنٹس جا رہے ہیں دوسرے ممالک میں, جو اکنامک مائیگرنٹس بھی فار ایگزامپل اگر ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنے ممالک سے دیکھتے ہیں یہاں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں, پھر یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں, نارتھ امریکہ میں جاتے ہیں, آسٹریلیا میں جاتے ہیں کام کے سلسلے میں, وہاں پہ مائیگریٹ ہو جاتے ہیں, وہاں پہ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یورپین کنٹریز میں اور نارتھ امریکہ اور آسٹریلیا میں تو سیٹلڈ ہو جاتے ہیں, لیکن مڈل ایسٹ میں تو وہ سیٹل نہیں ہو پاتے, کیونکہ بالآخر ان کو اپنے ملک واپس آنا پڑتا ہے, نیشنلٹی ان کو نہیں ملتی, لیکن پھر بھی وہ کافی حد تک زر مبادلہ آپ کے ملک کو کما کے دیتے ہیں. تو اگر امیگریشن پہ یا مائیگرنٹس کے اوپر اگر یہ اثر اس کا پڑے گا کرونا وائرس کا, تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہر ایک ملک کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ اسی ملک میں ہوگا. تو ہر ایک ملک کے اوپر پریشر ہوگا کہ اب آپ اپنے اس ہیومن ریسورس کو جاب پرووائڈ کریں. فار ایگزامپل اگر پاکستان کا ہیومن ریسورس, باقی ممالک اب پاکستان سے تھوڑی سی اپنی جو امیگریشن کی لاز ہے وہ سخت کرتے ہیں, یہاں سے لوگ دوسرے ممالک میں نہیں جا پاتے, جیسے کہ وہاں پہ موومنٹس اٹھ رہی ہیں, نارتھ امریکہ میں پرٹیکولرلی موومنٹس اٹھ رہی ہیں کہ آپ باہر سے اب لوگوں کو مت آنے دیں, پہلے سے اٹھ رہی تھی, لیکن اس کے بعد ان موومنٹس میں اب تھوڑا سا زیادہ ہمیں جو ہے وہ تیزی نظر آئے گی. اب یہ موومنٹس تیزی پکڑیں گے تو جو بھی پھر پاپولر گورنمنٹس وہاں پہ آئیں گی, وہ پاپولر گورنمنٹس پھر کیا کریں گی کہ وہ اس قسم کے قوانین لے کے آ جائیں گی فیوچر میں, 8-10 سال میں, 5 سال میں, جب تک بھی ہوتا ہے, لیکن کچھ اس قسم کے قوانین آ جائیں گے کہ پھر یہ آپ کے یہاں سے لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے. تو اگر یہ یہاں سے وہاں پہ نہیں جائیں گے تو پھر پاکستان جیسے ممالک کو, یا ہندوستان, بنگلہ دیش جیسے ممالک کو, پھر ان کو بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑیں گی, کیونکہ ان کے لوگ وہاں پہ جا نہیں رہے. یہاں پہ لوکل آپ کی
حکومت کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کی اکانومی کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو جاب پرووائڈ کر سکے، بزنس کے لیے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کر سکے. بہت سارے ہرڈلز ہوتے ہیں جب کوئی بندہ باہر سے یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ ان کے لیے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہرڈلز ہیں، یہاں پہ ریڈ ٹیپزم ہے یہاں پہ، تو یہ سارے کے سارے سسٹمز جو ہیں یہ پھر ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو یہاں پہ ڈسکانٹینٹ جو ہے نا امونگ دا ایجوکیٹڈ پیپل وہ بھی بڑھ سکتا ہے، جو کہ ان اٹ سیلف ایون ملک کے اندر بھی اگر یہ چیز بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی خطرناک بات ہوگی. تو یہ اس طریقے سے کچھ اثرات جو ہیں وہ دنیا کے ممالک کے اور ان کی پالیسیز کے اوپر یہ کرونا وائرس مرتب کر کے جائے گا، یہ اس طریقے سے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اسی دوران جب اکنامک پرابلمز آ جائیں گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی جیسے ایکسٹریمسٹ لیڈرز جو ہیں ان کا رائز ہر ایک ملک میں آپ کو آرام آرام سے ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ جب ملک کے اندر اکنامک کرائسس ہوتے ہیں تو جب بھی وہ ممالک الیکشن میں جاتے ہیں تو الیکشن کے اندر اسی بندے کا ایجنڈا پاپولر ہوتا ہے جو لوگوں کے اکنامک پرابلمز کو ایڈریس کرنے کے لیے کہتا ہے کہ پرانی پالیسی غلط تھی اور یہ کرنٹ والی جو میں پالیسی لے کے آؤں گا میں یہ امینڈمنٹس کروں گا تو میں اس ملک کے لوگوں کو خوشحالی پرووائڈ کر دوں گا اپنی پالیسیز کے نتیجے میں، اور فلاں ملک کے ساتھ روابط کاٹ کے رکھ دوں گا، اس ملک کے ساتھ اس قسم کی سخت پالیسیز اڈاپٹ کروں گا، اس ملک کے ساتھ اس قسم کی. تو یہ والے جو لیڈرز ہیں جو ایکسٹریمسٹ لیڈرز ہیں، ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ والے لیڈرز ہیں، جیسے انڈیا میں اس وقت ہمیں نریندر مودی کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یہ پھر ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اور ایون ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بھی کافی حد تک اس قسم کی لیڈرشپ کا رائز ہمیں شاید اگلے 5-6 سالوں میں 4 سے 5 سالوں میں جب بھی الیکشنز ان ممالک میں ہوں گے ہمیں شاید اس قسم کی لیڈرشپ کا رائز پھر نظر آنا شروع ہو جائے گا. امریکہ میں تو کرنٹلی بھی جو الیکشن ہوگا اس کے اندر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹانس دیکھیں گے کہ وہ چائنا کے ساتھ جو ان کی فارن پالیسی ہے اس کو جو پرانا انہوں نے چائنا کے ساتھ تعلق سیٹ کیا ہوا تھا 70s میں جا کے، پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، اس کو انہوں نے انڈر کرٹیسزم لے کے آنا ہے اور یہ ان کا ایک واحد پلائی ہوگا جس سے وہ الیکشن کے اندر جائیں گے اور ان کے اس سلوگن کو بہت زیادہ لوگ بائی کریں گے وہاں پہ. لیکن یہ چیز ہمیں پھر باقی ممالک کے اندر بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، اور یہی چیز ہمیں گریٹ اکنامک ڈپریشن کے بعد بھی ہوتی ہوئی نظر آئی تھی. جس طریقے سے ہٹلر پاور میں آ گیا تھا اس نے یہی چیزیں لگائی ہوئی تھی، یہی سلوگنز اس نے لگائے ہوئے تھے کہ جرمنی کو آپ جرمن لوگوں کو میں ان کا کھویا ہوا مقام دلاؤں گا، یہاں پہ ہمارے ساتھ غلط معاہدے ہوئے ہیں، یہ ہوئے وہ ہوئے. پھر اس کے بعد وہ پاپولر بنا اور پھر اس کے بعد اس کو پاور ملی، جرمن لوگوں کو اس کی باتیں بہت اپیل کرنے لگ گئی تھی کیونکہ جو ان کے کانٹیکسٹ تھے، حالات تھے اس وقت کا جو کانٹیکسٹ تھا اس میں ہٹلر جرمن لوگوں کے لیے بڑا لاجیکل قسم کا پیغام ان تک پہنچا رہا تھا جرمن لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ وہ آلریڈی ہارڈ شپ سے گزر رہے تھے، اکنامک ہارڈ شپ سے. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ پھر آئے گی اور وہ ایک سخت قسم کی پالیسیز لوگوں کے سامنے رکھے گی اور لوگ اس کو فیور بھی کریں گے کیونکہ وہ خود سفر کر رہے ہوں گے، تو ان کا رائز بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک پرابلم جو آ رہی ہے کہ ایک اور جو بڑا عجیب مسئلہ ہے، اس پہ پھر میں ایک ڈیٹیل ویلاگ بنانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کو میں صرف آپ کو ابھی یہ بتا دوں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ ٹیسٹنگ اور پھر لوگوں کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ٹریس کرنا لوگوں کو کہ کون سا بندہ جو ہے وہ کرونا سے افیکٹڈ ہے اور اب وہ کس علاقے میں گیا تھا اور وہاں کتنے لوگوں سے ملا تھا، ایون پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. تو جس طریقے سے پوری دنیا میں کرونا کے افیکٹیوز کو ٹریس کیا جاتا ہے، اگر ان کو نہ بھی پتہ ہو تو ان کو ٹریس کر کے ان کو کوارنٹین کیا جاتا ہے، یہ جو ٹیکنالوجی اب ان ممالک کے ہاتھ آ گئی ہے لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے، اگر وہ آپ امیجن کریں اگر وہ لیڈرشپ ایکسٹریمسٹ ساتھ ہوگی اور پھر یہ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہوگی تو کرونا کے بعد وہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنے لوگوں کی جو بنیادی آزادیاں ہیں ان کے اوپر کس قسم کی قدغنیں لگا سکیں گے. کوشش کروں گا یہ جو لاسٹ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ میں آپ کو ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو کسی اور ٹائم بنا کے دوں، لیکن فی الحال اس پہ میرے پاس صرف اتنا ہی ہے. تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہوگی تو پھر انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گی. آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں کسی اور ٹاپک پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.